نورانی صاحب جو بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اظہار عقیدت پیش کر رہے تھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کا تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے درمیان رونق محفل حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مفتی محمد فیض سہروردی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ پروگرام کو مختصر کرتے ہوئے میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی جنید عبدالباسط صاحب سے کو تشریف لا کر اطلاع فرمائیں اور ہمارے طلوع جہاں کو منظم فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم۔ حمد و صلاۃ کے بعد اولاً اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا شکر، اس کا احسان کہ اس نے قرآن مجید فرقان حمید کے صدقے ہمیں اس کی تراویح میں مکمل تلاوت کرنے کی سعادت عطا فرمائی، اور آج اسی کے شکرانے میں یہاں پر ہم اور آپ جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو، شرکت کو قبول و منظور فرمائے۔ وقت کی گنجائش کے مطابق آپ کے سامنے مختصراً گفتگو پیش کر رہا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم الشان کلام ہے کہ خاص اس کلام پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ باقی جتنے بھی کلام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، کتابیں نازل فرمائیں، صحیفے نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ اس طرح سے نہیں لیا۔ صرف قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ قرآن مجید میں فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی یہ ذکر یعنی قرآن مجید اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت جو فرمائی تو جن لوگوں کے ذریعے فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جذبہ بڑا رکھا تھا۔ جب قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوتا تھا تو سب سے پہلی اس میں بات تو یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جب نازل ہوتا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کو وہ آیات سناتے۔ اب کمال کی بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں میں اتنا یقین بھر دیا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی زبان ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام مختلف باتیں ارشاد فرماتے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہی باتوں میں سے کسی بات کے لیے فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ہے، اور کسی بات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ہے۔ حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حدیث قدسی جسے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا فرمان ہے، اور کوئی جملہ ہوتا جو حدیث قدسی کے بجائے حدیث نبوی ہوتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا فرمان ہوتا، تو صحابہ کرام اس میں کسی قسم کا تردد نہیں کرتے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس جملے کو مرضی چاہتے ہیں اس کو قرآن بتا دیتے ہیں، جس کو چاہیں اپنی حدیث بتا دیتے ہیں، جس کو چاہے حدیث قدسی بتا دیتے ہیں۔ صحابہ کرام میں ذرا بھی تردد نہیں ہوتا تھا۔
اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے صحابہ کرام میں یہ یقین بھر دیا تھا، اور اس یقین کے بغیر دین اسلام کا معاملہ چل ہی نہیں سکتا۔ دین نام ہی یقین کا ہے، اور دین کی بنیاد ہی یقین پر ہے۔ ایمان کا مطلب ہی یقین ہے، یقین نہ ہو، شک پیدا ہو جائے تو بندہ مسلمان رہتا ہی نہیں ہے۔ یقین کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی سوچنے کے انداز ہیں، یعنی گمان ہو گیا، خالی خیال ہو گیا، تردد ہو گیا، شبہ ہو گیا، ان سب کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایمان یقین کا نام ہے، یقین ہے تو اسلام ہے، یقین نہیں ہے تو اسلام سلے سے ہے ہی نہیں انسان کے دل میں۔ تو صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ عطا فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اب وہ دور آج کے دور کی طرح اس طرح سے وسائل یافتہ نہیں تھا کہ ہمارے ہاں الحمدللہ جس طرح لکھنے کا سامان موجود ہوتا ہے، قلم ہے، اس طرح سے سیاہیاں ہیں، ہمارے ہاں دوات ہوتی ہے، لکھنے کا کاغذ ہیں، گتے ہیں، چیزیں مختلف ہوتی ہیں۔ وہ دور ایسا نہیں تھا۔ اس وقت اگرچہ لکھنے پڑھنے والے لوگ موجود تو تھے، لیکن لکھنے کا سامان، لکھنے کے وسائل موجود اس طرح سے نہیں تھے، دستیاب نہیں تھے۔ لیکن قرآن مجید کو جمع کرنے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو ماننے کا جذبہ ایسا تھا کہ صحابہ کرام کو جو چیز بھی لکھنے کے قابل ملتی وہ اس کے اوپر لکھ لیتے اور اپنے پاس محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ کسی کو کوئی چپٹا پتھر مل جاتا، اس کے اوپر وہ لکھ لیا کرتے۔ کسی کو کھجور کے ایک درخت کی چھال مل جاتی، یعنی جو اس کے تنے کا چھلکا ہوتا ہے وہ مل جاتا، اس کے اوپر لکھ لیا کرتے۔ کوئی چوڑے پتے مل جاتے، اس کے اوپر لکھ لیا کرتے۔ اونٹ کے شانے کی جو چوڑی ہڈی ہوتی ہے وہ مل جاتی، اس کے اوپر لکھ لیا کرتے۔ الغرض جو بھی لکھنے کے قابل چیز ملتی وہ اس کے اوپر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو لکھ لیا کرتے۔ اور جن کو لکھنا نہیں آتا تھا یا کوئی لکھنے کی چیز دستیاب نہیں ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ لوگ اس کو یاد کر لیا کرتے تھے، اور قرآن مجید فرقان حمید کو جب باقاعدہ جمع کرنے کا معاملہ درپیش ہوا تو صحابہ کرام کے حافظے کی بنا پر بھی قرآن مجید کو جمع کیا گیا۔ جیسے لکھی ہوئی چیزوں کے ذریعے ایسے ہی، یعنی لکھے ہوئے نمونوں کے ذریعے، ایسے زبانی جو صحابہ کرام کو یاد تھے اس پر گواہیاں طلب کی گئیں، گواہیاں پوری ہوئیں اور قرآن مجید کو جمع کر لیا گیا۔ یہ قرآن مجید کی حفاظت کا ایک سب سے پہلا نمونہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو عطا فرمایا کہ انسان اگر دین کی خدمت کرنا چاہے، قرآن مجید کی خدمت کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ مقام عطا فرما سکتا ہے کہ بظاہر وسائل کچھ نہ ہوں تب بھی وہ دین کی بہت بڑی خدمت کر سکتا ہے۔ اب اس کے بعد قرآن مجید کی حفاظت اس طرح اللہ نے فرمائی ہے کہ ہر سال پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کو یاد کرنے والے کئی ایسے بچوں کو اللہ مقرر فرما دیتا ہے اپنے کرم سے۔ وہ قرآن مجید کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ذہن اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ قرآن مجید کو مکمل یاد کر لیتے ہیں اور سارا سال اس کو پڑھتے رہتے ہیں، اور ہر سال خاص طور پر رمضان کریم میں قرآن مجید فرقان حمید کو مکمل پڑھتے ہیں۔ اس طرح قرآن مجید مکمل حفظ ہوتا رہتا ہے، یاد ہوتا رہتا ہے۔ اسی لیے علماء نے بیان کیا کہ بالفرض بفرض محال خدا نخواستہ اگر پوری دنیا سے قرآن مجید فرقان حمید کے سارے نسخے تلف ہو جائیں، ضائع ہو جائیں کسی بھی وجہ سے، خدا نخواستہ جل جائیں، ڈوب جائیں، پانی سے دھل جائیں، یا کوئی اور وجہ بنے کہ خدا نخواستہ قرآن مجید کے سارے نسخے تلف اور ضائع ہو جائیں، معدوم ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے دنیا میں اتنے حفاظ موجود ہیں کہ ان سے قرآن مجید کو سن کر دوبارہ لکھا جا سکتا ہے، یعنی قرآن مجید اللہ نے سینوں میں محفوظ کر رکھا ہے۔ تو یہ جو ظاہری ہمارے ہاں نسخے ہوتے ہیں قرآن مجید کے لکھے ہوئے، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جن کو قرآن مجید یاد نہ ہو، لیکن جو لوگ قرآن مجید فرقان حمید کی قدر کرتے ہیں، قرآن مجید کو یاد کرنے کے بعد اس کو یاد رکھتے بھی ہیں، مسلسل اس کو دہراتے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی اصلاً حفاظت فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ باقی ثانوی ذرائع ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، اب جدید دور ہے تو ہمارے پاس ایپس کے اندر موجود ہے، موبائل وغیرہ میں موجود ہے، یہ سارے ثانوی چیزیں ہیں۔ اصل جو بنیادی چیز ہے وہ انسان کا سینہ، انسان کا حافظہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے قرآن مجید کی دنیا میں حفاظت فرمائی ہے۔ پرانے دور میں یعنی پچھلی امتوں میں شاید ہی کوئی ایسا ہو، ان کے بڑے بڑے حالانکہ عالم گزرے ہیں، بڑے بڑے عالم عیسائیوں میں، یہودیوں میں، لیکن شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جس کو پوری کی پوری تورات یا پوری کی پوری انجیل یا مکمل کی مکمل یاد ہو، شاید ہی کوئی ایسے ہوں۔ ویسے ایسے بہت گزرے ہیں کہ جن کو انجیل کا تورات کا ایک بہت بڑا حصہ یاد ہے، پوری ان کو عبارتیں یاد ہوتی تھیں، لیکن مکمل تورات یا مکمل انجیل یاد ہو ایسا شاید دوبارہ ہی کوئی انسان ہو اس امت میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا یہ معجزہ ہمیں بیان ہمیں دکھایا ہے کہ جو اس کو اپنے سینے سے لگا لے، چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، مرد ہو کہ عورت ہو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا فیضان اس کو عطا فرماتا ہے۔ جو اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے قرآن مجید اس کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، جو قرآن مجید کو اہمیت دیتا ہے قرآن مجید اس کے دل میں سما جاتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ اپنا تعلق
پیدا تو ہم نے کیا ہی ہے، اب مضبوط بھی اس کو کرنا ہے۔ قرآن مجید ہم جتنا پڑھ سکتے ہیں، یہ خاص رمضان کریم قرآن مجید سے نسبت رکھنے والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں ہمیشہ یہ توجہ کروائی جاتی ہے قدرت کی طرف سے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ، ہر سال رمضان کریم میں بالخصوص شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کی آیت کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے، علماء کرام نصیحت فرماتے ہیں۔ تو وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو توجہ دلائی جائے کہ قرآن مجید کا کم از کم اس مہینے میں ہم احترام کر لیں، اور کم از کم اس مہینے میں ہم قرآن مجید کے ساتھ اپنا ایسا تعلق قائم کر لیں کہ پورا سال ہمیں عادت کو بنانے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ اس پچھلی عادت یعنی رمضان کریم کی بنائی ہوئی عادت کو جاری رکھنے کی ہمیں توفیق مل جائے۔ تو قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، اور سمجھ میں آئے نہ آئے اللہ کا کلام ایسا شاندار ہے اور اللہ کا ہم پر اتنا کرم ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کا بھی ہمیں فائدہ ہے، پڑھنے کا بھی ثواب ہے، قرآن مجید ہمیں دیکھنے کا بھی ثواب ہے، قرآن مجید کو چھونے کا بھی ثواب ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے سامنے اصل قرآن مجید فزیکل یہ نسخہ جو موجود ہوتا ہے کاغذ اور گتے کا، اس کو چھونا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے اور اس کو پڑھنا چاہیے۔ باقی جو ادھر ادھر کے ہم جگہوں سے پڑھتے ہیں کہ موبائل وغیرہ میں پڑھ لیتے ہیں، اگرچہ جائز تو ہے، مگر اس میں قرآن مجید کا وہ ادب نہیں ہوتا جو اصل نسخے سے پڑھنے میں ہوتا ہے۔ اس لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں اور آپ حضرات کو یہ دعوت قرآن دیتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ اپنا عملی تعلق اتنا مضبوط کر لیجئے کہ کل کو ہمیں یہ سوچنا نہ پڑے کہ قرآن مجید ہم نے پڑھا کب تھا، ہم نے قرآن مجید کی آیت کب سنی تھی، ہم نے یہ سورت کب پڑھی تھی، کب سنی تھی، ہمیں یہ سوچنا نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ یہ ٹوٹے پھوٹے کلمات بیان کیے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی اسی طرح ہمیں خدمت کرنے، قرآن مجید کو یاد رکھنے، اس کو سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ روایت جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا قرآن مجید کے ساتھ تعلق قائم رکھے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔